کیا کرسمس اور عید میلاد النبی ایک چیز نہیں ہے؟ کرسمس بھی مذہب کے نام پہ شروع ہوئی اور اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ کیا بےہودہ بات۔ کرسمس اور عید میلاد النبی جو ہے نا، معلوم نہیں اس سوال کی وضاحت کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر شروع ہوئی ہیں تو بات ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے نام پہ مناتے ہیں اور ہمارے یہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے منائی جاتی ہے، تو یہ بات درست ہے اور اس میں بنیادی طور پر حرج کیا ہے؟ یہ جو کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے آپ اسے سنیے گا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو وہ برا کہتے ہیں تو اس لیے کہ کیا دین ہی کوئی نہیں رہا۔ یہ عام طور پہ جو کہ انگریزوں کی سوسائٹی آپ جائیں، خود جا کے یورپ میں ہم نے کئی سے سینکڑوں سے پوچھا کہ ریلیجن، اس نے کہا نتھنگ، نان بلیور، میں کسی چیز پہ یقین نہیں رکھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، قرآن میں نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام علیہ یوم ولدت، اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں، وہ یوم اموت، جس دن میں مروں گا، وہ یوم ابعث حیا، خدا کی سلامتی ہو میرے ساتھ رہے جس دن میں دوبارہ کھڑا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق خدا نے نہیں کہا سورہ مریم میں 16ویں پارے کو دیکھیں نا، آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا بس سلام علیہ یوم ولدت، اللہ کی سلامتی نازل ہو جس دن میں پیدا ہوں۔ ٹھیک یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا پیر کو روزہ رکھا کرو، تمہیں پتا نہیں میں پیر کو پیدا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اسی لیے عید میلاد النبی کو ناجائز کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی۔ آپ کی پچھلی 800 سال کی تاریخ ہے اور بڑے بڑے لوگ اسے مناتے آئے، یہ آسان کام نہیں۔ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں کیا، آپ میں سے کوئی مانے نہ مانے، جو کچھ پڑھا اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس لیے اس کو اتنی جلدی ناجائز کہنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیے فرق سمجھیے، ایک ہے انتظام کو غلط کہنا، ایک ہے عید میلاد النبی کو واجب ضروری قرار دینا، ایک ہے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے کسی آدمی کا خیرات کرنا۔ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ انتظام ایسا کرنا کہ سڑکوں پہ ٹریفک جمع ہو گئی ہے، انتظام اتنے خراب کرنا کہ بے پردگی ہے، لڑکیاں آ رہی ہیں، لڑکے وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی بھی اسے جائز نہیں کہتا۔ یہ سب چیزیں، عید میلاد النبی ہو یا عید ہو یا کوئی ہو، یہ انتظامی امور پہ اختلاف ہے۔ جو علماء منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انتظامات اس قوم کو آتے نہیں، روڈ ساری برباد ہو جائے گی، چھٹی اور یہ وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسرے اس عمل کو جو واجب اور فرض کے درجے میں لے گئے نا کہ جو نہیں کرتا وہ معاذ اللہ کافر ہو گیا ہے، یہ غلط بات ہے یار۔ چیزوں کو لمٹس میں رہنا چاہیے۔ ایک آدمی نہیں کرتا، اس پہ ایسی چیز فرض واجب کیوں کر رہے ہیں جو شریعت نے خود فرض نہیں کی؟ شریعت نے کس کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل بھی پڑھتے ہیں نا لوگ، یہ 2 نفل پڑھے۔ ایک آدمی جو دوسرے کو لڑے اور کہے 2 نفل کیوں نہیں پڑھے، اس کا کوئی حق بنتا ہے بھی نہیں پڑھے، مرضی۔ شریعت نے جن چیزوں کو ضروری قرار نہیں دیا ان کو واجب قرار دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ، اپنی زبانیں ایسے نہ چلاؤ کہ کہو هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ نے کہا اپنی مرضی سے جب حلال اور حرام کہو گے يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو تم خدا کے ذمے بہتان باندھ رہے ہو، خدا کو جھوٹا قرار دے رہے ہو، اللہ قیامت میں پوچھے۔
ایک صورت رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی خود کوئی خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتا ہے، خوش ہے، کہتا ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دنیا میں، اللہ کی بڑی رحمت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پوری انسانیت کے لیے رحمت کی، اور دوسروں سے کوئی غرض ہی نہیں، نہ کسی کو ضروری قرار دیتا ہے، نہ کوئی سوچتا ہے، نہ پوچھتا ہے کہ تم نے بھی کیا یا نہیں کیا، اس کو کیا ہے، اس کو کیوں منع ہم کریں؟ کرو، خوشی کی بات ہے، بہت اچھا کرو، مگر ایسے نہ کرو کہ لوگوں کو ایسے نہ کرو کہ ڈسٹربنس پیدا ہو، محلے میں پریشانی، یہ ہے اصل بات۔